5 چیزیں کھا کر روزہ رکھنے والی عورتوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کی بھوک نور بنے، آپ کی پیاس شفاعت بنے، آپ کا روزہ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش تک پہنچے، تو سن لیجئے، رمضان شروع ہونے سے پہلے ان 5 چیزوں کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ انہیں کھا کر رکھا گیا روزہ صرف بھوک ہے، عبادت نہیں۔ سحری میں 5 چیزیں کبھی نہ کھائیں ورنہ روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، سب سے پہلی چیز یہ ہے محترم بہنوں، رمضان کوئی کھیل نہیں، عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک سانس بھی اجر بن سکتا ہے اور ایک لمحے کی غفلت پوری عبادت کو جلا سکتی ہے۔ ذرا رک کر خود سے پوچھیں، اگر آپ سحری کی میز پر بیٹھی ہوں مگر اسی لمحے آپ نے ایک ایسی 5 یا ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز کھا لی جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا تھا، تو کیا آپ کا روزہ آسمان تک پہنچے گا یا زمین ہی پر رد کر دیا جائے گا؟ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ بس پیٹ خالی ہو جائے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کو خالی معدہ نہیں چاہیے، اللہ کو پاک دل چاہیے۔ اگر سحری کے وقت وہ 5 ہی چیزیں آپ کے اندر چلی گئی تو پھر سارا دن کی بھوک صرف جسم کی مشقت رہ جائے گی، عبادت نہیں۔ سوچئے، آپ نے سردی گرمی برداشت کی، کمزوری سہی، گھر سنبھالا، بچوں کی ذمہ داری نبھائی، تلاوت کی، نمازیں پڑھی، اور شام کو جب افطار کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فرشتے آپ کا روزہ آپ ہی کے چہرے پر مار دیں۔ کہا جائے تم نے بھوک تو رکھی مگر حکم توڑا، تمہارا یہ روزہ قبول ہی نہیں ہوا، اس لمحے آپ کے سینے پر کیا گزرے گی؟ کیا زمین پھٹ نہ جائے کہ آپ اس میں سما جائیں؟ یہ سخت بات ہے مگر حقیقت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ رمضان رعایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت صرف ظاہری مشقت کا نام نہیں۔ اگر سحری کی گھڑی ہو جو برکت کی گھڑی ہے، اسی میں انسان نافرمانی کر کے وہ 5 چیزیں کھا جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عبادت کو زخمی کر دیتا ہے۔ کون سی سمجھدار عورت چاہے گی کہ وہ دن بھر کی بھوکی پیاسی رہے اور شام کو محروم کی گھڑی ہو؟ سحری میں 5 چیزیں کبھی نہ کھائیں ورنہ روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے، رمضان کی سحری کا وقت، گھڑی کی سوئیاں تیزی سے فجر کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ایک عورت نیت باندھ رہی ہے کہ آج وہ صرف اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہے گی۔ اس کے لبوں پر دعا ہے، دل میں شوق ہے، آنکھوں میں امید ہے کہ اس کا روزہ قبول ہوگا۔ مگر کیا ہوگا اگر اس عورت کی زبان جو ابھی دعا مانگ رہی ہے کچھ لمحے پہلے کسی غیر موجود عورت کے بارے میں ایسے جملے ادا کر چکی ہو جنہوں نے اس کی عزت کو زخمی کر دیا ہو؟ کیا ہوگا اگر اس نے سحری سے پہلے فون پر یا کسی پیغام میں کسی کی شخصیت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہو؟ ناظرین محترم، روزہ صرف پیٹ کا خالی ہونا نہیں، یہ زبان کی نگرانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو ڈھال بنایا ہے مگر جب یہی ڈھال اندر سے کمزور ہو جائے تو حفاظت کیسے ہوگی؟ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ تو صرف بات کر رہی تھی، سچ بیان کر رہی تھی، دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، لیکن جب کسی کی غیر موجودگی میں اس کی خامیوں کو مزے لے لے کر بیان کیا جائے، آواز کے اتار چڑھاؤ میں طنز شامل ہو، آنکھوں کے اشاروں میں تحقیر ہو، تو یہ صرف گفتگو نہیں رہتی، یہ دراصل عزت چبانا بن جاتا ہے۔ سوچئے، ایک عورت جو خود چاہتی ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، اس کی پردہ داری قائم رہے، وہی اگر دوسری عورتوں کے گرفتار کو لفظوں کے دانتوں سے کاٹنے لگے تو اس کے روزے کی روح کہاں باقی رہتی ہے؟ وہ سارا دن بھوکی رہی، پیاسی رہی مگر اس کی زبان نے کسی کی آبرو کو نگل لیا۔ کیا ایسا روزہ نورانی رہ سکتا ہے؟ کیا ایسے دل سے نکلی دعا قبولیت کا درجہ پا سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزہ داروں کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جسم کو تو روکا مگر زبان کو آزاد چھوڑ دیا۔ جب ایک عورت سحری کے وقت اپنے دل میں کسی کی تذلیل کا ذائقہ لے کر نیت باندھتی ہے تو وہ دراصل اپنے روزے کی بنیاد میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے اور تقویٰ کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ کسی کی عزت محفوظ رہے۔ اگر اپنی عبادت کو واقعی قبول کرانا ہے تو زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا، کیونکہ جس نے کسی کی آبرو کو چبا لیا اس نے اپنے روزے کی روشنی کو خود مدھم کر دی۔ دوسری چیز جو سحری میں نہیں کھانی چاہیے، سحری کی بابرکت گھڑی میں ایک عورت جب نیت باندھتی ہے تو وہ صرف بھوک برداشت کرنے کا عہد نہیں کرتی بلکہ اپنے دل کو بھی پاک رکھنے کا وعدہ کرتی ہے۔ مگر کیا فائدہ اس نیت کا
اگر دل کے کسی کونے میں آگ سلگ رہی ہو، اگر زبان خاموش ہو لیکن اندر ہی اندر کسی اور کی خوشی چبھنے والی کیفیت موجود ہو، اگر وہ رات کو سحری سے پہلے کسی کی نئی نعمت، کسی کی خوشحال زندگی، کسی کی تعریف سن کر بے چین ہو گئی ہو اور اسی بے چینی کو دل میں محفوظ کر کے نیت باندھ لے، روزہ صرف جسمانی ضبط نہیں، یہ باطنی تطہیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ بعض عورتیں ظاہری عبادت میں آگے ہوتی ہیں، مگر جب کسی اور عورت کو عزت، سکون، خوشی یا کامیابی ملتی دیکھتی ہے تو دل میں ایک چبھن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مسکرا تو دیتی ہے، مبارکباد بھی دے دیتی ہے، مگر اندر سے خوش نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل خیر خواہی چھوڑ کر رقابت کو تھام لیتا ہے، اور یہی کیفیت آہستہ آہستہ ایک پوشیدہ خوراک بن جاتا ہے۔ جب کوئی عورت دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں جلن کو جگا دیتی ہے تو وہ دراصل حسد کو غذا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بار بار اسی خیال کو دہراتی ہے، اسی احساس کو سینچتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے باطن کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ سحری کرتی ہے، پانی پیتی ہے، نیت باندھتی ہے، مگر اس کا دل صاف نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، روزہ دل کی صفائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ حسد دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر ایک عورت دن بھر بھوکی رہے مگر اس کا دل کسی کی خوشی پر تنگ ہو تو کیا اس کی پیاس اسے تقویٰ پہنچا سکتی ہے؟ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو کرے، دوسروں کے لیے خیر چاہے، دل کو نرم کرے، مگر جب دل میں جلن ہو تو عبادت کا نور مدھم ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی بھوک کو عبادت بنانا ہے تو دل کو بھی صاف کرنا ہوگا، کیونکہ جو عورت سحری کے وقت جلن کو سینے سے لگائے بیٹھی ہو وہ اپنے روزے کی قبولیت کو خود کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، تیسری چیز، رمضان کی سحری میں جب ایک عورت نیت باندھتی ہے تو وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہے کہ آج کا دن تیرے لیے ہے۔ وہ اپنے رب سے قرب چاہتی ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتی ہے، اپنے گھر کی برکت چاہتی ہے۔ مگر کیا ہوگا اگر اسی عورت کے دل میں ایک حقیقت دبی ہو جسے وہ جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے لیکن بیان کرنے سے گریز کرتی ہے؟ کیا ہوگا اگر وہ کسی معاملے میں حق کو پہچانتی ہو مگر رشتوں کے دباؤ، معاشرتی خوف یا ذاتی مفاد کی وجہ سے خاموش رہ جائے؟ روزہ انسان کو صرف بھوک برداشت کرنا نہیں سکھاتا بلکہ اسے سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو سب سے اوپر رکھے، مگر بعض اوقات ایک عورت جانتی ہے کہ ظلم کہاں ہو رہا ہے، غلطی کس کی ہے، سچ کیا ہے، پھر بھی وہ مصلحت کے نام پر خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ خاموش رہنا بہتر ہے، بات نہ چھیڑنا آسان ہے۔ سچ بولنے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ خاموشی کبھی کبھی عبادت کی روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب کوئی عورت حق بات کو دل میں دبا لیتی ہے تو اسے زبان تک نہیں آنے دیتی یا جان بوجھ کر حقیقت کو بدل کر پیش کرتی ہے تو یہ دراصل سچائی نگل جانا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو خاموش کرتی ہے، حالانکہ روزہ ضمیر کو جگانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ سحری کے وقت اگر دل میں یہ احساس موجود ہو کہ میں نے حق کو چھپایا ہے تو نیت کی پاکیزگی متاثر ہو جاتی ہے۔ سوچئے، ایک عورت سارا دن بھوکی پیاسی رہے مگر جب اسے گواہی دینی تھی تو اس نے سچ نہ بولا، جب اسے کسی مظلوم کا ساتھ دینا تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، جب اسے غلط کو غلط کہنا تھا تو اس نے مصلحت کو ترجیح دی۔ کیا ایسا روزہ اسے وہ تقویٰ دے سکتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ روزہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، کمزور نہیں۔ یہ سچائی کے لیے کھڑا ہونے کی تربیت ہے۔ اگر عبادت کو اثر دار بنانا ہے تو دل اور زبان کو حق کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ جو عورت جان بوجھ کر حقیقت کو دباتی ہے وہ اپنی عبادت کی تاثیر خود کم کر دیتی ہے۔ چوتھی چیز، سحری کی ساعت میں جب ایک عورت نیت باندھتی ہے تو وہ صرف اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا ارادہ نہیں کرتی، وہ اپنے نفس کی اصلاح کا بھی عہد کرتی ہے۔ مگر کیا ہوگا اگر اسی کے الفاظ کسی اور کے دل میں بے چینی، شکوک اور نفرت کے بیج بو چکے ہوں؟ کیا ہوگا اگر وہ بظاہر عبادت گزار ہو مگر اس کی گفتگو نے دو بہنوں کو جدا کر دیا ہو، دو رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیے ہوں، اگر ایک گھر کے سکون کو ہلا دیا ہو؟ روزہ انسان کو خاموشی، صبر اور خیر خواہی سکھاتا ہے، لیکن بعض اوقات عورتیں انجانے میں ایسی باتیں ایک دوسرے تک پہنچا دیتی ہے جو اصل میں پہنچانی نہیں چاہیے۔
میں تو صرف بتا رہی تھی، میرا مقصد تو برا نہیں تھا۔ یہ جملے عام ہیں، مگر جب ایک بات کو اس انداز سے منتقل کیا جائے کہ سننے والے کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے، جب کسی کی معمولی غلطی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، جب ایک کی بات دوسرے کے سامنے اس نیت سے رکھی جائے کہ فاصلے بڑھے، تو یہ سادہ گفتگو نہیں رہتی، یہ کیفیت آہستہ آہستہ دلوں میں زہر گھولنا بن جاتی ہے۔ الفاظ بظاہر نرم ہوتے ہیں مگر اثر گہرا اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ ایک عورت اگر سحری سے پہلے کسی کے بارے میں ایسا تبصرہ کر چکی ہو جس نے سننے والے کے دل میں شکوک پیدا کر دیے، تو وہ دراصل اپنے روزے کی روح کو زخمی کر چکی ہے، کیونکہ روزہ دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ سوچیے، وہ عورت جو خود چاہتی ہے کہ اس کا گھر امن کا گہوارہ ہو، اس کے رشتے مضبوط ہوں، اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ پھیلائے، اگر وہی دوسروں کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے کا سبب بن جائے تو اس کی عبادت کا وزن کیسے قائم رہے گا؟ سارا دن کی بھوک اس زہر کا کفارہ کیسے بنے گی جو اس کے الفاظ نے کسی اور کے دل میں اتارا؟ روزہ اصلاح نفس کا مہینہ ہے، یہ زبان کو روکنے، دل کو صاف کرنے اور معاشرے میں سکون پھیلانے کی تربیت دیتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنی گفتگو سے دلوں میں شکوک، رقابت اور فاصلے پیدا کرے تو وہ اپنی عبادت کے اثر کو خود کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ جس روزے سے دل نہ سنورے وہ محض بھوک اور پیاس رہ جاتا ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، سحری میں 5 چیزیں کبھی نہ کھائے ورنہ روزہ کبھی قبول ہی نہیں ہوگا۔ 5ویں چیز یہ ہے، رمضان کی سحری میں جب ایک عورت اپنے رب کے حضور نیت باندھتی ہے تو وہ دراصل ایک عہد کرتی ہے کہ آج وہ خود کو قابو میں رکھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرے گی اور اپنے کردار کو سنوارے گی۔ مگر کیا فائدہ اس نیت کا اگر اس کی زندگی میں کیے گئے وعدے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوں؟ اگر اس نے کسی سے ذمہ داری لینے کا کہا ہو، پھر وقت آنے پر پیچھے ہٹ گئی ہو، اگر اس کے الفاظ پر بھروسہ کیا گیا ہو مگر اس نے اسی بھروسے کو ہلکا سمجھ لیا ہو۔ وہ روزہ انسان کو امانت داری سکھاتا ہے۔ جب ہم فجر سے مغرب تک اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں تو ہم دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اعتماد کے قابل ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایک عورت رشتوں میں، گھریلو معاملات میں، مالی ذمہ داریوں میں یا سادہ روزمرہ کے معاملات ایسے وعدے کر لیتی ہیں جنہیں نبھانے کا ارادہ مضبوط نہیں ہوتا۔ وہ کہہ دیتی ہے میں کر دوں گی، میں ساتھ دوں گی، یہ ذمہ داری لیتی ہوں، مگر وقت آنے پر خاموشی اختیار کر لیتی ہے یا بہانہ بنا لیتی ہے۔ یہ رویہ آہستہ آہستہ وعدے ہضم کرنا بن جاتا ہے، یعنی عہد کیا مگر اسے پورا کیے بغیر نکل لیا، ذمہ داری لی مگر ادا نہ کی، اعتماد حاصل کیا مگر لوٹا دیا۔ جب ایک عورت اس کیفیت کے ساتھ سحری کرتی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کیا وہ واقعی جواب دہی کے احساس کے ساتھ روزہ رکھ رہی ہے، کیونکہ روزہ تو انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی تیاری سکھاتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے